لیڈر کون؟ ہماری قوم اپنے لیڈروں سے بہت نالا ہے۔ اس کے نزدیک تمام مسائل کی وجہ کرپٹ، نااہل اور غیر مخلص لیڈر ہیں۔ ہر گفتگو اور ہر تجزیے کی باٹم لائن یہی ہوتی ہے کہ لیڈر بے کردار ہیں اور ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے خیر پھوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ لوگوں کی یہ سوچ ہمارے اس رویے نے بنائی ہے جس کے تحت مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو ہر مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت دوسرے انداز میں کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہر مومن اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے۔ ہر بندہ مومن کی یہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں باکردار بنائے، تاکہ قیامت کے دن متقیوں کے ایک لیڈر کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ یہ سوچ انسان کو کبھی بے عمل، بد عمل اور مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اس سوچ کے تحت جینے والے قومی زوال کے دور میں اپنی اخلاقی اور شخصی ترقی کی نئی راہیں دیکھتے ہیں۔ بے کردار لیڈروں کے درمیان یہ لوگ اعلیٰ ترین لیڈر بن کر اٹھتے ہیں۔ بے عمل اور بدعنوان لوگوں کے درمیان یہ اعلیٰ سیرت اخلاق کے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں اعلیٰ سیرت و کردار کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کسی بدعنوان لیڈر کا معاشرے میں پنپنا ممکن نہیں رہتا، جبکہ دوسروں پر الزام ڈالنے کی سوچ ذاتی اصلاح کے تمام دروازے بند کر کے انسان کو خود بھی کرپٹ اور بے کردار بنا دیتی ہے۔ وہ برے لیڈروں کو ہٹانے کی بجائے مزید برے لیڈر اور برے پیروکار پیدا کر دیتی ہے۔ بندہ مومن کی زندگی الزام لگانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اسے لیڈروں کا غم نہیں کھاتا، کیونکہ وہ خود ایک لیڈر ہوتا ہے۔ مغرب کی نفرت۔ مسلمان پچھلی کئی صدیوں سے اہل مغرب کے ساتھ تصادم کی حالت میں ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ تصادم ایک نئی شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ بدقسمتی سے یہ نکلا ہے کہ مسلمان اہل مغرب سے ایک عمومی نفرت کا شکار ہو چکے ہیں۔ خاص کر مسلمان اہل قلم اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد صرف اہل مغرب کی برائیوں اور عیوب کو نمایاں کر کے ان کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس طرح کی کوششیں صلیبی جنگوں کے دوران میں خود عیسائیوں نے بہت کی تھی، اور وہ اپنی قوم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر اس نفرت کے سہارے وہ مسلمانوں سے جیت نہیں سکے تھے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں موجود مسلمان اخلاقی طور پر اور علمی طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت بہتر تھے، اور ایک ایسی قوم کو صرف نفرت کے سہارے شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ آج یہی معاملہ اہل مغرب کا ہے۔ وہ نہ صرف علمی طور پر بلکہ اجتماعی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس کا ایک اظہار حالیہ دنوں میں اس وقت ہوا جب ریاست نیو جرسی کے گورنر ایک حادثے میں زخمی ہوئے۔ حادثے کا سبب تیز رفتاری اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنا تھا۔ چنانچہ نہ صرف انہوں نے عوام سے معافی مانگی بلکہ چالان بھی کٹوایا۔ مزید یہ کہ اسپتال کے 18 دنوں کے علاج کا لاکھوں ڈالر کا بل بھی سرکاری خزانے کے بجائے اپنی جیب سے دیا۔ جس قوم کا اخلاقی نظام اتنا مضبوط ہو، اسے کسی قوم کی نفرت شکست نہیں دے سکتی۔ آج مسلمانوں کو اگر اہل مغرب سے جیتنا ہے تو انہیں اخلاقی میدان میں بلند ترین سطح پر آنا ہوگا۔ جب تک مسلمان یہ نہیں کرتے وہ کبھی اہل مغرب سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے ان کے قلمکار مغرب کے خلاف کتنا ہی زہر اگلیں، چاہے ان کے عیوب کو کتنا ہی بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے۔ ایک نئی آواز۔ تحریر ابو یحییٰ۔ پچھلے 200-250 برسوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی فکری قیادت مغرب کی نفرت یا مروبیت کے تحت سوچتی رہی ہے۔ ان کا اپنا کوئی نقطۂ نظر، ورلڈ ویو یا زاویہ نگاہ نہیں رہا ہے۔ مسلم تہذیب 1000 برس تک
دنیا پر اس طرح حکومت کرتی رہی ہے کہ افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا اور یورپ سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی متمدن دنیا میں کوئی اس کی ہمسری اور برابری کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ سیاست ہی نہیں، تہذیب، تمدن، علم، فن، زبان، معاشرت اور تجارت میں کوئی اس سے آگے نہ تھا۔ مگر اس کے بعد یورپ میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب رونما ہوا اور زوال پذیر مسلم معاشرے ایک ایک کر کے یورپ کی غلامی میں چلے گئے۔ اقتدار کل کے بعد کلی مغلوبیت کے اس تجربے نے دور غلامی میں پیدا ہونے والی مسلم فکری قیادت کو اس توازن سے محروم کر دیا جو قوموں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کے نزدیک مغربی تہذیب کی اندھی پیروی ہی باعث سے شرف قرار پائی اور کچھ نے مغرب کی نفرت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ مسلمانوں کا اقتدار سے محروم ہونا عروج و زوال کے اس آفاقی قانون کا حصہ تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مسلمان اخلاقی طور پر کمزور ہوئے تو انہیں بغداد کی تباہی اور اسپین سے نکالے جانے کا سانحہ دیکھنا پڑا۔ عثمانی ترکوں اور سلاطین صفوی اور مغل امپائر کی شکل میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اگرچہ قائم رہا، لیکن اس کے بعد وہ مسلسل علمی زوال کا شکار ہوتے چلے گئے، جبکہ یورپ میں ایک علمی انقلاب برپا ہوا جو آخر کار ان کے عالمی غلبے کی شکل میں 19ویں صدی کی سب سے بڑی حقیقت بن کر سامنے آیا۔ دو تہذیبوں کا یہ عروج و زوال اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی فکری قیادت نے اسے ظلم اور سازش کا موضوع بنا دیا۔ انہوں نے پوری قوم کی تربیت اس اصول پر کی کہ یورپی اقوام نے سازش کر کے کچھ غداروں کی مدد سے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا ہے۔ دو تہذیبوں کے عروج و زوال کی اس سے زیادہ سطحی تعبیر ممکن نہیں تھی، مگر بدقسمتی سے یہی تعبیر لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں مغرب کی شدید ترین نفرت ہمارے فکری طبقات کے رگو پے میں سرایت کر گئی۔ یورپی اقوام جب مسلم ملکوں سے رخصت ہوئیں تو اقتدار کی ہما ان لوگوں کے حصے میں آئی جو جدید تعلیم کے حامل اور مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مغرب کی نفرت اب ان لوگوں کے خلاف نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ ایک طرف دنیا میں روس اور امریکہ کی سرد جنگ جاری تھی تو دوسری طرف مسلم ممالک میں مسلم اشرافیہ اور مذہبی فکری طبقات میں مسلسل کشمکش جاری تھی۔ 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان اور عراق پر حملے میں حکمران مسلم اشرافیہ امریکہ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ نفرت کا لاوا ایک دفعہ پھر پھٹ پڑا۔ دنیا بھر میں مسلمان امریکہ کی نفرت کا شکار ہو گئے۔ بدقسمتی سے نفرت کے اس کھیل میں جو بات فراموش کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قومیں علم و اخلاق میں پست ہو وہ کتنی ہی نفرت کر لیں، ذلت، رسوائی اور شکست ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ان کے صحافی، دانشور، علماء، واعظ اور خطیب نفرت کی آگ جتنی چاہے بھڑکائیں، یہ آگ آخر کار ان کے ہی گھر کو جلاتی ہے۔ اس بات کو اگر ایک تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھنا ہے تو 200 سال تک جاری صلیبی جنگوں کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 1000 برس قبل پوپ اربن دوم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کر یورپ کا ٹڈی دل اکٹھا کیا اور فلسطین پر چڑھائی کر دی۔ یہ مسلمانوں کا دور زوال تھا، مگر ٹیکنالوجی میں وہ بہرحال یورپ سے آگے تھے۔ چنانچہ گنتی کے مسلمانوں نے آخر کار یورپی اقوام کی متحدہ قوت کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ تاہم یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ 2 صدیوں کی پٹائی کے بعد انہوں نے سبق سیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی فکری قیادت مسلمانوں کی نفرت سے زیادہ اپنے معاشروں کی اصلاح میں مصروف ہو گئی۔ مسلمانوں کی بدقسمتی سے
ہے کہ 2 صدیوں کی مسلسل شکستوں اور بربادیوں کے باوجود مسلمان ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھ سکے کہ خدا کی دنیا میں نفرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ قومی اور تہذیبی غلبے کے لیے تعمیری سوچ اور اصلاحی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو الزام دینے اور ان کی سازشیں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی غلطیاں تلاش کرنا اور علم و اخلاق میں پستی کو دور کرنا اصل کرنے کا کام ہوتا ہے۔ تاہم اب جدید تاریخ میں پہلی دفعہ صورتحال بدل رہی ہے۔ مسلمانوں کی فکری قیادت میں پہلی دفعہ ایک نئے عنصر کا ظہور ہوا ہے جو مغرب کی مروبیت یا نفرت کے جذبات سے بلند ہو کر زوال کے اصل وجوہات کی نشاندہی کر رہا ہے، جو جذبات کے بجائے علم و تحقیق کی بنیاد پر آرا قائم کرنے کا رواج ڈال رہا ہے، جو منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے، جو دہشت اور فساد کی بجائے امن اور دعوت کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ اگرچہ نفرت پھیلانے والوں کا سودا سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے، مگر زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ یہ نئی آواز سب سے زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔ یہی دن مسلمانوں کے عروج کا پہلا دن ہوگا۔ باشعور مسلمان کی ذمہ داری۔ پچھلے دنوں مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں ہمارے عظیم ترین رہنماؤں سر سید، اقبال، قائد اعظم اور محمد علی جوہر وغیرہ میں سے ہر ایک کو یورپ میں قیام کے مواقع ملے۔ شہری مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی یہ لوگ اگر ذاتی سکون، مادی آسائشوں اور آسان زندگی کو اپنا مقصد بنا کر یورپ ہی میں مقیم ہو جاتے تو ملت اسلامیہ پاک و ہند کا کیا حشر ہوتا۔ ہندو اکثریت اور انگریزوں کی حاکمیت کے سامنے سیاسی اور ذہنی شکست سے دوچار اور معاشی طور پر مفلوج قوم شاید ہمیشہ کے لیے جمود اور غلامی کا شکار ہو جاتی۔ اس خیال کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے احباب میں سے بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات بااصرار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑ کر چلا جانا چاہیے۔ ہر طرف چھائی بے یقینی، بدحالی، بد امنی اور مایوسی کی اس لہر میں لوگوں کو یہ بات احمقانہ لگتی ہے کہ کوئی شخص قوم کی اصلاح اور تربیت کا مشن لے کر کھڑا ہو، اور خاص طور پر یہ کام کوئی ایسا شخص کرے جسے ملک سے باہر جینے اور رہنے کے اعلیٰ ترین مواقع حاصل تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہر نوجوان اپنے لیے اور والدین اپنے بچوں کے لیے صرف یہی راستہ دیکھتے ہوں کہ کسی طرح ملک سے باہر نکل جائیں۔ یہ سوچ تعجب کی بات نہیں۔ حالات سے پریشان ہو کر بہت سے احباب خود اپنے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ مجھ سے اس عمل کی شرعی اور اخلاقی حیثیت دریافت کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ملک سے باہر جا کر رہ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ایک طرف یہ ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے، مگر دوسری طرف یہ ایک اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ اضافی ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول، ملک و قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک عام آدمی سے دین کا مطالبہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برائی سے رکنے کی تاکید کرتا رہے۔ زیادہ باشعور اور باصلاحیت لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ دین کی نصرت کریں اور اپنی قوم، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اس کی خیر خواہی کریں۔ اگر آپ ملک میں رہتے ہیں تو قوم کی اصلاح، اس کی تعلیم و تربیت اور دین کے صحیح تصورات کی ترویج کے ہر اس کام میں عملاً معاونت کریں جس پر آپ کا اطمینان ہو۔ اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے پیسے سے اس کام میں حصہ ڈالیں۔ اگر آپ ملک سے باہر غیر مسلم قوم میں رہتے ہیں تو آپ کے اندر ہر لمحے یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے اور آپ کے ذریعے سے اسلام سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا قول اور فعل ایک اعلیٰ اخلاقی سطح پر ہونا چاہیے۔ شرک و الحاد کے درمیان رہتے ہوئے ہر لمحے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ توحید کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے۔
اس کے ساتھ حق کے ابلاغ، اس کی دعوت کے فروغ اور دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر آپ کا رویہ یہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آسانیاں تو آپ نے سمیٹ لیں، لیکن جنت کے اعلیٰ مقامات سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ انسان کے پیدا کردہ مسائل سے تو شاید آپ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جہنم کا ختم نہ ہونے والا مسئلہ اب آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر فیملی اور کریئر کی سطح پر تو آپ نے آسائشیں اور کامیابیاں حاصل کر لیں، مگر جنت کی حسین بستی میں ایک چھوٹا سا گھر بھی نہ بنا سکے۔ باشعور مسلمان کے سامنے سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کوئی جد و جہد کی یا نہیں کی۔ لعنت نہیں بلکہ تربیت۔ بزرگوار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی زبان سے الفاظ نہیں آگ نکل رہی تھی۔ میں بڑے تحمل سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس گفتگو کا قدر مہذب اور قابل بیان مفہوم کچھ اس طرح تھا: لعنت ہے اس قوم پر۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں فوج کا سربراہ 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اور اعلانیہ ٹی وی پر کہتا ہے کہ میں نے کوئی کوف نہیں کیا بلکہ یہ کاؤنٹر کوف تھا۔ مطلب یہ کہ وزیر اعظم جو ملک کا انتظامی سربراہ ہے، اگر فوج کی چیف کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اصل بغاوت یہ ہے۔ چنانچہ اس جنرل نے عوامی بغاوت کو کچل دیا اور پھر 8 برس تک اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے اور قوم اسے برداشت کرتی رہی۔ اس ملک کا اپوزیشن لیڈر جو سیاست میں اسلام کے نام پر کھڑا ہے، اعلانیہ عہد کرتا ہے کہ وہ اور اس کی پارٹی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے عہد سے مکر جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس قوم میں ایک لیڈر کی حیثیت سے موجود ہے۔ لعنت ہے اس قوم پر۔ اور دیکھیے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین مری میں ایک معاہدہ کرتا ہے اور قوم سے وعدہ کرتا ہے کہ 30 دن میں جج بحال ہو جائیں گے۔ پھر وہ اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ معاہدہ مری کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر بھی قوم ایسے وعدہ خلاف لیڈروں کو برداشت کرتی ہے۔ لعنت ہے اس قوم پر۔ ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ بزرگوار آپ کا غصہ بچا ہے، لیکن یہ وقت لعنت کرنے کا نہیں، ہدایت کی دعا کرنے کا ہے۔ قوم کو یہ بتانے کا ہے کہ حلف توڑنے والا اور عہد توڑنے والا کوئی شخص لیڈر بنائے جانے کے نہیں، بلکہ حضور کے الفاظ میں بے دین اور منافق قرار دیے جانے کے قابل ہے۔ دیکھیے، قوم اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اولاد پر لعنت نہیں کی جاتی، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ آخری بات شاید ان کو سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سر جھکایا، خدا سے مخاطب ہو گئے۔ میں جو ان کی گفتگو سنتے ہوئے دعا کر رہا تھا، ان کے جانے کے بعد اپنے قارئین سے مخاطب ہو گیا۔ بے نظیر کے بعد آج کل مجھ سے سب سے زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر کے بعد ملک کا کیا ہوگا؟ کیا یہ پاکستان کے اختتام کا آغاز، بگننگ آف دی اینڈ ہے؟ کیا ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ ملک مذہبی تشدد، لسانی تصادم اور کسی ممکنہ بیرونی جارحیت کا کوئی وار اب سہ سکے گا؟ کیا انارکی، لوٹ مار اور باہمی خانہ جنگی ہمارے قومی وجود کے خاتمے کا سبب بنے گی؟ یہ اور ان جیسے ان گنت سوالات اس اضطراب کا فطری نتیجہ ہے جو مایوس کن حالات نے دل و دماغ پر طاری کر دیا ہے۔ لوگ مضطرب اور پریشان ہیں، دکھی اور غمزدہ ہیں، مایوس اور خوفزدہ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات پر ان کا کوئی بس نہیں۔ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی تقدیر ہے اور وہ ان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں،
اور انہوں نے ملک و قوم کے مستقبل کو ایک بے یقینی اور اندیشہ کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ میں ان حالات میں یہ گھسا پٹا جملہ تو نہیں دہرانا چاہتا کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کی کشتی کو پار لگا دے، اس لیے کہ موجودہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اچھے سے اچھا لیڈر بھی ان میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں نجات کا واحد راستہ خدا کی مدد ہے۔ خدا جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس قوم کی نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب قوم کے چند باشعور لوگ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قوم میں پھیلانے کا فیصلہ کر لیں۔ ایسے لوگ جب خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قوم میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ قوم کو مہلت دیں، تو خدا ان کے لحاظ میں نہ صرف قوم کو مہلت دے دیتا ہے بلکہ اگر کچھ لوگ ان کی بات مان لیں تو بہتری کے راستے خود پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ خدا کو اپنی سچائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے قریبی حلقے میں ایمان و اخلاق کی یاد دہانی کرانے والے بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے محبت، نرم گفتاری اور درگزر ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی مدد، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور خواتین کا لحاظ ان کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت، خدا کے ساتھ اخلاص، اس کی اطاعت ان کی عادت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کا فروغ، نیکی کی تلقین، برائی سے اعراض ان کی سیرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خدا کے مطلوب اخلاق کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور خدا لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اپنے قریبی حلقے میں صالح عمل اور اچھے اخلاق کا بیج بوتے ہیں اور خدا دور دراز سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہ دعا و زاری سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور خدا عالم اسباب میں ان کی دعوت کو مؤثر کر دیتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ وقت مایوس ہونے یا ذاتی مفاد کی دوڑ میں لگ جانے کا نہیں۔ یہ وقت پاکستان کے بارے میں نجومیوں کی منفی پیشگوئیاں سننے، ملکی سیاست پر بے معنی تبصرے کرنے، سازشوں کی دنیا دریافت کرنے، اخبارات میں اپنے بارے میں امریکی منصوبوں کی تفصیل پڑھنے اور آنے والی تباہی کے انتظار کرنے کا وقت نہیں۔ یہ وقت کام کا وقت ہے۔ یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنے کا وقت ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا وقت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اختیار کرنے کا وقت ہے جن کے صدق اور امانت کی گواہی بدترین دشمن بھی دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ بے نظیر کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے والے پاکستان کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے لگیں، اٹھیے اور اپنے اندر نظر ڈالیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، اسے بدلنے کا عزم کیجیے اور اس سے آگے جو کچھ ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی نظریں آسمان کی طرف امید کے ساتھ اٹھائیں۔ یہی میرے پاس آپ کے سارے سوالوں کا تنہا جواب ہے۔